السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، سن 1979 میں سوویت یونین کی فوجیں افغانستان میں داخل ہوئیں۔ افغان عوام نے روس کے اس قبضے کو ناقابل قبول کہہ کر اس کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ 10 سال کی تاریخ ساز مزاحمت کے بعد مجاہدین نے روس کو شکست سے دوچار کیا اور گرم پانیوں تک رسائی کا روسی خواب چکنا چور ہوا، اور 1989 میں روسی افواج افغانستان سے شکست خوردہ ہو کر نکل گئی۔ روسی افواج کے افغانستان سے انخلاء کے بعد روس کو شکست دینے والے مقامی مجاہدین اقتدار کی رساکشی میں آپس میں دست و گریباں ہوئے۔ اقتدار کی شراکت کا کوئی قابل قبول سمجھوتا طے نہ پا سکا، جس کی وجہ سے افغانستان ایک دفعہ پھر باہمی جنگ و جدال کا اکھاڑا بن گیا۔ افغانستان میں تمام دھڑوں کے لیے کوئی قابل قبول مرکزی حکومت قائم نہ ہو سکی۔ ہر وار لارڈ اپنے حصے کا مالک تھا اور افغانستان سخت انارکی کا شکار ہوا۔ جگہ جگہ پر مقامی کمانڈروں نے چیک پوسٹیں قائم کی جس پر مسافروں سے رشوت لی جاتی۔ محمد عمر نامی ایک مجاہد جو روس کے خلاف جہاد میں میدان جنگ کے شہسوار رہ چکے تھے، روس کے انخلاء کے بعد وہ اپنی ادھوری تعلیم کی تکمیل کے سلسلے میں قندھار کے ایک مدرسے میں رہائش پذیر تھے اور مجاہدین کے اس باہمی خلفشار سے سخت نالاں تھے۔ ایک دفعہ ایک مقامی کمانڈر کی جانب سے 2 نوجوان لڑکیوں کو اغوا کیا گیا، جس پر ملا محمد عمر سخت دل گرفتہ ہوئے۔ ایک دفعہ معمول کے مطابق وہ اپنے مدرسے میں سبق میں مشغول تھے کہ ایک شخص ہانپتا کانپتا ان کے پاس آیا اور مقامی کمانڈر کی جانب سے اپنی اغوا شدہ بیوی کا دردناک حال سنایا۔ ملا محمد عمر یہ سن کر سکتے میں آئے۔ انہوں نے اس ظلم و جبر کے خلاف میدان میں آنے کا فیصلہ کیا۔ ملا محمد عمر نے اپنے ساتھی طلبہ کو جمع کر کے کہا کہ روس کے خلاف جنگ میں ہم نے ایک عدل و انصاف والے نظام کے قیام کے لیے 16 لاکھ شہداء کی قربانی دی تھی، مگر آج اقتدار کی ہوس میں مجاہدین آپس میں دست و گریباں ہیں اور ان کی اس باہمی لڑائی میں مظلوم عوام بری طرح پس رہی ہے۔ اگر اس ظلم کے نظام کے خلاف ہم کھڑے نہ ہوئے تو ہم سب بھی روز قیامت اللہ کی عدالت میں مجرم کہلائیں گے۔ ملا محمد عمر نے مختلف مدارس میں جا کر طلبہ کے سامنے اپنے عزم کا اظہار کیا اور اپنا منشور سامنے رکھا۔ کئی سارے طلبہ نے ان کی اس بات کو رد کیا اور کئی سارے طلبہ ان کے ساتھ جمع ہوئے۔ بالآخر وہ گنتی کے چند طلبہ جمع کرنے میں کامیاب ہوئے اور انہوں نے اگلی صبح قندھار کے علاقے میں مسلم یار نامی اس بدنام زمانہ کمانڈر کے خلاف کارروائی کی اور اس کی چوکی پر قبضہ کر لیا۔ مدرسے کے طلبہ کو پشتو زبان میں طالبان کہا جاتا ہے، اس لیے یہ مختصر کاروان طالبان کہلایا۔ ملا محمد عمر اور ان کے ساتھیوں نے اس چوکی پر قبضے کے بعد اپنی اگلی کارروائی کا پلان بنایا۔ ناظرین، وہ جس بھی علاقے کو فتح کرتے وہاں پر امن و امان کی صورتحال قائم کرتے۔ بدامنی سے پریشان لوگ اس مختصر کارواں سے ملتے گئے اور اسی سال 1994 میں ملا محمد عمر کا یہ دستہ قندھار ایئرپورٹ فتح کرنے میں کامیاب ہوا، اور محض 2 سال بعد 1996 میں تمام جنگی گروہوں کو شکست فاش سے دوچار کر کے ملا محمد عمر افغانستان کے دارالحکومت کابل پر قابض ہو گئے اور انہوں نے امارت اسلامی افغانستان کے نام سے اپنی حکومت کا اعلان کیا۔